السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سماجیات سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، سماجیات کا مفہوم کیا ہے؟ افراد کی اجتماعی زندگیوں سے ہی سماج کا عروج ہوتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش پر صرف ایک جانور تھا، پھر آہستہ آہستہ سماجی جانور کا روپ اختیار کرتا ہے۔ بچہ اپنی پیدائش کے فوراً بعد ہی سماجی کردار کو سیکھنے لگتا ہے۔ سماجی کردار کا سیکھنے کے عمل کو ہم سماجیات کہتے ہیں۔ جب بچہ بات کرنے، سوچنے، سمجھنے کی قوت کو اپناتا ہے، اس وقت وہ سماج کے دیگر اشخاص سے رابطہ بڑھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے قریبی لوگوں کی تخلیق کرنے کے لیے کوئی کھیلوں کو کھیلتا ہے، اس طرح سے سماجی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اس عمل میں شخص اور سماجی اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ سماجیات کے اہم افعال: انسان کو سماجی انسان بناتا ہے، مختلف مہارتوں کے ذریعے سکھلائی، تقلید اور اس کو اپنانے کے موقع دیتا ہے، سماجی تعلقات کو پروان چڑھاتا ہے اور سماجی نظام کی حمایت کرتا ہے۔ شخصیت کی نشو و نما میں سماجیات اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روایات کو آگے بڑھانے میں بھی سماجیات ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماجیات کے اہم آلات: سماجیات پر اثر انداز ہونے والے اہم نکات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، عمر اور تجربہ اور بزرگوں کے تاثرات، تو دوسرا، ہم عمروں سے ہونے والے اثرات۔ سماجیات کے آلات میں کنبہ سب سے اہم ہے۔ کہا جاتا ہے، ماں ہی بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اور یہ ایک حقیقی بات ہے۔ ماں اور باپ کے مشورے اور ان کے نصیحتوں اور اخلاقی اقدار، احکامات، بات چیت کا طریقہ، یہ سب بچوں کے جذبات کے فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ پیار، محبت، بھروسہ، صبر و استقلال، رحمدلی جیسے کردار بچہ گھر پر ہی سیکھتا ہے۔ ہم عمر گروہ کے اثرات: عام طور پر یہ تمام ایک جیسے عمر والے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین سے نہ سیکھے ہوئے اہم سماجی کردار کے موضوعات کو بچے دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ سکھلائی سماجی تعلقات اور کرداری نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔ مذہب بھی سماجیات کا ایک اہم آلہ ہے، اور سماجیات کے عمل میں مذہب کا کردار بہت اہم ہے۔ انسان کا عقیدہ اور مذہب سماجی زندگی کی بنیاد ہوتا ہے۔ مذہب اصول اور عقائد پر مبنی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ماں باپ اور رشتہ دار مذہبی مقامات کی زیارت کراتے ہیں، پوجا پاٹ، عیدیں، تہوارات اور عقائد سکھاتے ہیں۔ مدرسہ بھی سماجیات کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مدرسے میں تعلیم و تربیت کا اثر بچوں پر اور ان کی شخصیت پر راست ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت سے بچے سماجی کردار، سماجی چال چلن، سماجی معلومات، سماجی تجربات کی تشکیل کرتے ہیں۔ بچوں میں معاشرتی رویہ بھی رونما ہوتا ہے۔ بچوں کے سماجی کردار میں اساتذہ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ مساوات، رواداری، سماجی انصاف اور اخلاقی کردار جیسے خصوصیات بچے اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں۔ بچوں میں پیار و محبت، بھروسہ مندی، ہمدردی، اتحاد و اتفاق، رحمدلی، ایثار و قربانی، صبر و استقلال جیسے اقدار کو مدرسے میں فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ بھی سماجیات کا ایک اہم آلہ ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، سینما، اخبارات، میگزین، ڈرامے، ناول وغیرہ ذرائع ابلاغ کے اہم ذریعے ہیں۔ ان میں نشر کیے جانے والے پروگراموں سے بچے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر بچے انہی کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں۔ پڑوس کے معنی
اطراف و اکناف والے ہوتے ہیں۔ یہ سماجی خصوصیت رکھنے والا چھوٹا سا گروہ ہوتا ہے اور اس کے لوگ باہمی تعلقات رکھتے ہوئے آپس میں دکھ سکھ میں مدد کرتے رہتے ہیں۔ پڑوس دیہی اور شہری دونوں سماجوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیہی سماج میں پڑوس پر منحصر ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کا رواج آج بھی موجود ہے۔ جنس اور سماجیات۔ سماجیات کے عمل میں جنس میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ والدین لڑکے اور لڑکیوں کی پرورش علیحدہ علیحدہ طریقے سے کرتے ہیں اور یہ سماج کے لیے ضروری بھی ہے۔ لڑکے کے لیے گیند بلا تو لڑکیوں کے لیے گڑیوں کا کھیل پسند کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کی پرورش میں اخلاق کو کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مساوات پر کافی زور دیا گیا۔ مساوات اور مساوی مواقعات کے سبب سماجی عمل میں ترقی دیکھی جا رہی ہے۔ معاشی ترقی، شہری ترقی نے سماج میں جنسی تفرقات میں مساوات لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو پیارے طلبہ، آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔